یہ حضرت اتنی نرالی بات کہہ دی ہے نا کہ وہ دلیل کی وجہ سے تقلید نہیں کرتے، دلیل کی تحقیق کی وجہ سے. اور کس کی، ارے دلیل کی تحقیق کی وجہ سے تقلید کرنا تھا تو امام بخاری کی کر لیتے، امام ابو حنیفہ کی کیوں؟ لیکن ایک منٹ میں نے یہ سنا کہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دلیل کی وجہ سے تقلید نہیں کریں، دلیل کی تحقیق کی صلاحیت نہیں ہے. بھائی دلیل کیا، قرآن کی تحقیق تو کرنا نہیں ہے، قرآن تو واضح ہے. لیکن یہ جو حدیثیں ہیں اگر ان کی تحقیق سے مراد اس کا صحیح ضعیف ہونا ہے تو بھائی یہ تحقیق آپ کو امام ابو حنیفہ کے بعد ملنے والی نہیں. آپ محدثین میں سے کسی کی تقلید کر لیتے اگر یہ آپ کی مراد ہے. باقی پتہ نہیں کیا مراد ہے آپ کی، کچھ اور ہے تو الگ بات. جی بھائی آپ اپنی مراد بتائیں. جی شیخ کفایت نے آپ سے جو سوال پوچھا نا کہ آپ کی مراد کیا ہے، جب آپ جو جملہ کہا آپ نے اس کے اندر مراد کیا ہے، میں آپ کو انمیوٹ ہوں. جی شیخ کفایت صاحب، آپ جو ہے حدیث کو صحیح اور ضعیف کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ وہ تو بعد میں ہوگا طے. پہلے بتائیے جو آپ نے جملہ کہا نا، پہلے آپ نے جو جملہ یہ کہا سوال جو ہے میں آپ کو 3 ہفتے سے پوچھ رہا ہوں، اس سے کیا مراد ہے؟ تھوڑا سا بات واضح ہو جائے. آپ نے جو کہا ہے نا ہمارے اندر تحقیق کی صلاحیت نہیں، اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ یعنی حدیث کا صحیح ضعیف ہونا یہ مراد ہے آپ کی؟ نہیں دلیل جو دلائل ہے، دلائل جو ہے وہ عام آدمی جو ہے اس کی سمجھ نہیں ہے. جیسے حدیث کے صحیح ضعیف کہنے میں ہم محتاج رہتے اسماء الرجال کے، اسی طرح سے مسائل میں محتاج ہے محدثین کے. جو آپ نے جب بھی کہا تھا کہ ہم جو تقلید کرتے ہیں تو دلیل کی مطلب کیا چیز، دلیل کی یعنی دلیل کی صلاحیت نہیں ہے. تحقیق سے کیا مراد ہے آپ کی عوام، جیسے آپ کی عوام، اس سے مراد جیسے آپ کی عوام ہے کیا ہے، اس کا صحیح یعنی جو دلیل ہے اس کا ثابت ہونا غیر ثابت ہونا یہ مراد ہے یا کیا مراد ہے؟ نہیں، اس سے میں یہ مراد لے رہا ہوں جیسے آپ کی عوام کے اندر صلاحیت نہیں ہے حدیث کو صحیح ضعیف کہنے کی، سمجھنے کی، وہی میری مراد ہے. تو وہی بات ہوگی نا کہ حدیث کی صحیح ضعیف یہ آپ کی مراد ہے کہ صحیح ضعیف کی صلاحیت ہمارے عوام میں نہیں ہے، اس کی وجہ سے آپ تقلید کر رہے ہیں. نہیں ٹھیک ہے، اجتہاد ٹھیک ہے، جو بھی کہہ لو، اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے، حدیث کے صحیح ضعیف کی صلاحیت نہیں، یہ آپ کی مراد ہے. آپ نے اپنی مراد بتا دیا. تو میرا کہنا ہے کہ اس مراد کو پانے کے لیے، اپنی جو کمزوری ہے اس کو دور کرنے کے لیے امام حنیفہ کے پاس کیوں چلے گئے؟ وہ تو محدثین کے پاس جانا چاہیے تھا آپ کو. یہ صرف میرا سوال ہے، کچھ نہیں. تو حدیث کے صحیح ضعیف کہنے میں ان کو کیا معلوم ہے؟ امام حنیفہ رحمہ اللہ کو کیا معلوم ہے کون حدیث صحیح ضعیف ہے؟ اس کے لیے آپ کو محدثین کے پاس جانا چاہیے. اس کے لیے آپ نے تقلید بھی کیا ہے جس مقصد کے تحت آپ تقلید کرو کہ اہل حدیثوں کو نہیں پتا، اہل حدیث عوام کو نہیں پتا کون حدیث صحیح کون ضعیف ہے. اس کے لیے اگر آپ کو کسی کا دامن پکڑنا تھا، کسی امام کی تقلید کرنا تھا، امام بخاری کی کر لیتے، امام مسلم کی کر لیتے. امام ابو حنیفہ کے پاس کیوں گے بھائی؟ حضرت میرا سوال ایک دم سیدھا. جی آپ کا سوال کیا ہے؟ ارے میرا سوال ہے کہ حدیث کی آپ نے ابھی خود وضاحت کر دیا کہ حدیث صحیح ضعیف اس کو طے کرنا اہل حدیث عوام کی بس کی بات نہیں ہے، آپ کی بس کی بات نہیں ہے. اس مشکل کے حل کے لیے آپ کا طریقہ آپ نے چنا کہ تقلید کر لیں. تو بھائی اس مشکل کا حل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس کہاں ہے؟ یہ تو محدثین کے پاس ہے نا. تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں، جس طرح سے جس طرح سے حدیث کے صحیح ضعیف کہنے میں ہم محتاج رہتے اسماء الرجال کے، اسی طرح سے ہم مسائل کے اندر محتاج مجتہدین کے. چاروں مجتہدین کو جو حق کہتے ہیں ہم، وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں. میں صرف میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے، میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے. میں نے سوال یہ اٹھایا ہے کہ بھائی آپ حدیث صحیح ضعیف کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس کے لیے آپ کو تقلید کرنی پڑی. تو بھائی اس صلاحیت کی جو کمزوری ہے اس کو پوری کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس کیوں چلے گئے؟ امام بخاری کے پاس جانا چاہیے آپ کو. جس طرح سے صحیح حدیث ضعیف کہنے میں جو صلاحیت نہیں، اسی طرح سے مسائل اخذ کرنے میں بھی تو نہیں ہے نا حضرت. کیونکہ امام حنیفہ نے جو ہے تمام مسائل اخذ کیے، اسی طرح سے دوسرے مجتہدین نے مسائل اخذ کیے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جو وجہ بتائی یہ وجہ نہیں بتائی. آپ نے تقلید کی جو وجہ بتائی ہے کہ حدیث دلیل کا مسئلہ نہیں ہے، دلیل کے ثابت ہونے کا مسئلہ ہے. تو دلیل کے ثابت ہونے کا فیصلہ یہ محدثین کریں گے، ان کی تقلید کرنا چاہیے. حضرت میں نے وجہ اس کے لیے بتائی، جس طرح سے آپ حدیث کے صحیح ضعیف کہنے میں محتاج ہے محدثین کے، ان کے علم کے،
وہ ایک حساب سے وہ تقلید ہوئی. وہ ایک الگ بحث ہے. الگ نہیں ہم کسی کے مقلد نہیں, ہم محدثین کے بھی مقلد نہیں ہیں, ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے. اپنی تحقیق بتاؤ. چلو آپ اپنی تحقیق بتاؤ. ابھی آپ نے پچھلے ایک اسکالر کو کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث ضعیف ہے, آپ نے کہا نا پچھلے. ہاں, کس بنیاد پہ کہا, کس بنیاد پہ کہا؟ یہ تقلید ہے. اگر ہم نے حدیث کو صحیح ضعیف کہا, یہ تقلید ہے. پہلے یہ بتا دو آپ, یہ تقلید ہے. تو اس سے پہلے آپ پہ سوال آئیں گا, آپ یہ کہو کہ صحیح ضعیف کہنے میں یہ اجتہاد ہے یا نہیں ہے؟ تقلید ہے. حدیث کو صحیح ضعیف کہنا اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے وہ مقلد ہے. حضرت یہ جواب آپ کے منہ سے نکلیں گے. آپ پہلے یہ تو بتا دو کہ حدیث کو صحیح ضعیف کہنا اجتہاد ہے یا نہیں. آپ یہ بتاؤ, آپ اپنی ویڈیو تو چالو کرو اپنی, آپ یہ بتاؤ کہ آپ امام ابو حنیفہ ایک امام کی تقلید کرتے ہیں یا کئی لوگوں کی تقلید کرتے ہیں؟ پہلے یہ بتا دو آپ کتنے امام کی تقلید کرتے ہیں؟ آپ امام حنیفہ کے مقلد ہیں یا سب کے مقلد ہیں؟ اب آپ مجھے اس کا جواب دے دو کہ آپ نے فقہ حنفی سے مراد کیا لیا؟ امام ابو حنیفہ کو لیا ہے, پھر ان کے پورے اس کو لیا؟ گروپ مان لیتا ہوں, فقہ حنفی کا پورا گروپ. فقہ حنفی کا سے مراد جو ہے, آپ بتاؤ کہ آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے, ان کے شاگردوں کی تقلید کرتے, کس کی تقلید کر رہے ہیں آپ؟ امام ابو حنیفہ. فقہ حنفی سے مراد یہ ہے, فقہ حنفی کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے جو شاگرد ہے جو خود مجتہدین تھے, انہوں نے جتنے مسائل اخذ کیے قرآن و سنت سے, اس کو فالو کرنا, یہ فقہ حنفی ہے. مطلب یعنی آپ حدیثوں میں نہیں, جو استدلال کا معاملہ ہے اس میں امام صاحب کی تقلید کرتے, امام محمد امام ابو یوسف کی تقلید نہیں کرتے آپ لوگ. آپ طے کیجئے نا کہ آپ کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے یا دوسرے لوگ بھی ہیں, کن کی تقلید کرتے آپ؟ جس طرح سے, اب میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, جس طرح سے امام احمد ابن حنبل ان کا ایک فقہ ہے, اس کے اندر جو ہے امام ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ یہ گھر کے اندر یعنی کہ اسی مسئلے کے اسی فقہ کے اندر رہ کے اجتہاد کرتے تھے, اسی طرح سے امام ابو حنیفہ کے شاگرد بھی جو ہے اسی فقہ کے اندر, یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام احمد کی اصولوں کے اندر رہتے ہوئے اجتہاد کرتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جتنے بھی شاگرد ہیں انہوں نے امام صاحب سے اختلاف بھی کیا, تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اصولوں سے اختلاف نہیں کیا. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ان کے اصولوں کے دائرے میں رہتے ہوئے انہوں نے جو کچھ کہا ہے, اس وجہ سے اصلاً سب لوگ امام حنیفہ کے مقلد ہیں. فقہ حنفی ہی کہا جاتا ہے اس کو. بھائی فقہ محمدی کیوں نہیں کہا جاتا؟ فقہ جو ہے ابو یوسف کیوں نہیں کہا جاتا ہے؟ فقہ ظفر کیوں نہیں کہا جاتا؟ آپ کے جو دیگر ائمہ کیوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی نسبت کی طرف نسبت کی جاتی ہے؟ یہی آپ کہنا چاہتے ہیں نا کہ ان کے اصول ان کے قواعد کے دائرے میں رہتے ہوئے اجتہاد کرتے ہیں, یہی مطلب ہے نا آپ کا؟ زید بھائی آپ جو ہے میرے کو بار بار میوٹ کر رہے ہیں. حضرت مجھے پتا ہے ثناء علی صاحب جب کہیں گے تو ان کے بیچ میں کہیں گے تو آٹومیٹکلی وہ میرے کو نکال دیں گے, تو میں خود میوٹ ہو جا رہا ہوں. آپ مجھے میوٹ مت کرو بار بار, میں جواب دیتا ہوں کہ میں خود میوٹ ہو جاتا ہوں. بات سمجھیے کہ اوور ٹاک کرنے میں نا کچھ دقت ہو رہی ہے ساؤنڈ کا, تو آپ بولیے پھر شیخ کفایت بولیں گے, ویسا کریں, کلیئر بات کریے. ہاں ایک ساتھ میں دونوں باتیں تو میں آٹومیٹکلی میں خود اپنے آپ کو میوٹ کر رہا ہوں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ مجھے میوٹ کر رہے جو نا, اس کے لیے میں آپ کو بولا ہوں یہ بات. ہاں ٹھیک ہے, بتائیے آپ سوال کا جواب دے دیجیے. جو شیخ سوال پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دے دیجیے. معذرت چاہتا ہوں واپس ایک بار. اس فقہ کو فقہ حنفی کیوں کہتے ہیں؟ میرا سوال یہ, اس فقہ کو فقہ حنفی کیوں کہتے ہیں؟ امام حنیفہ کی طرف کیوں منسوب کرتے ہیں؟ جب سب لوگ تقلید کر رہے ہیں تو صرف امام حنیفہ کی فقہ حنفی کیوں یہ؟ جی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ امام ابو حنیفہ نے, ہاں بتائیں, امام ابو جس طرح سے دیگر مجتہدین تینوں مجتہدین نے فقہ کو مدون کیا, مرتب کیا, اسی طرح سے امام حنیفہ نے جو ہے اپنی فقہ کو مدون مرتب کیا. اب اس کے اندر جتنے بھی مسائل ہے اس کو جتنے بھی لوگ فالو کریں گے وہ اپنی نسبت فقہ حنفی کی طرف کریں گے. فقہ حنفی کی طرف نسبت یعنی قرآن و سنت کی طرف نسبت نہیں, قرآن و سنت کی طرف نسبت کیا ہوگی؟ آپ کہاں کہتے ہیں؟ آپ نسبت تو امام ابو حنیفہ کی طرف کہتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فقہ حنفی, ہم لوگ تو نہیں کہتے کسی شخصیت کی طرف نسبت. آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف فقہ کی نسبت کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ امام حنیفہ کی تقلید کرتے تبھی نا. آپ کہہ دیجئے نا کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں یا سب کی یا درجنوں لوگوں کی کرتے ہیں. آپ اس کو کلیئر کیجئے نا کہ فقہ حنفی صرف امام حنیفہ رحمہ اللہ کی ہے, ان کی تقلید ہوتی ہے, یا اور لوگوں کی بھی تقلید ہوتی ہے؟ آپ اس سوال کا جواب دیجیے. سوال پہ ایک قدم اور آگے لے جاتا ہوں. اگر آپ کلیئر نہیں کریں, اگر آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ اور لوگوں کی بھی تقلید کرتے تو بھائی امام احمد کی کر لیتے, امام شافعی کی کر لیتے, امام احمد کی کر لیتے. یہ امام ابو یوسف امام محمد ان لوگوں کی کیوں کر رہے ہو؟ اگر میرا سوال واضح, اگر آپ صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں تو کہہ دیجئے کہ ہم صرف امام حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم امام حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ اور لوگوں کی بھی تقلید کرتے ہیں, تو سوال یہ ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کی تقلید کر رہے ہو وہ امام شافعی, امام مالک, امام احمد سے بہتر ہے؟
بتائیے اس کا جواب دیجیے. حضرت یہاں پر بات آئیں گی راجہ اور مرجو کی. راجہ مرجو کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں, ہم تقلید کی بات کر رہے ہیں کہ آپ امام ابو حنیفہ آپ ایک امام کی تقلید کرتے ہیں یا کئی امام کی تقلید کرتے ہیں, بتا دیجیے, سیدھا سا سوال ہے. ہم جو ہے جس طرح سے امام احمد ابن حنبل ان کا ایک فقہ ہے اور اس کے اندر جتنے بھی مجتہدین آئیں گے. اپنی بتاؤ, آپ حنفی ہو, آپ ایک امام کی تقلید کرتے ہیں یا کئی امام کی تقلید کرتے ہیں آپ؟ ہم جو فقہ حنفی جو کہتے ہیں نا حضرت, وہ امام ابو حنیفہ اور ان کے جو شاگرد ہے اور جو مجتہدین ہے. ہم سے کوئی پوچھے گا نا, ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے. کلیئر جواب دے دو. آپ ایک زید بھائی میں ایک دم کلیئر جواب دے رہا ہوں. زید بھائی وہ کیا پوچھ رہے ہیں, آپ کیا جواب دے رہے ہیں, آپ خود ریکارڈنگ بعد میں سن لو. شیخ کیا پوچھ رہے ہیں, آپ ایک ہی کرتے ہیں کہ کئی بھی کرتے ہیں؟ اب یا تو آپ ایک بولو یا تو کئی بولو, آپ کچھ اور ہی بول رہے ہو. ہاں جی بتائیے, ایک کی کرتے ہیں یا کئی کی؟ کچھ اور نہیں ہے. اگر آپ ایک کی کرتے ہو تو بتانے میں حرج کیا ہے؟ ایک دم میں صاف کم سے کم ڈسکشن آگے بڑھے نا. دیکھو میرا کام کیا ہے, ڈسکشن آگے بڑھتا رہے. جی ایک کی کرتے ہو کئی کی کرتے ہو, بس اتنا واضح کر دو. اگر ایک کی کرتے ہو کیا بات ہے؟ ہاں یعنی ایک کا مطلب ہے ایک جو حنفی, جی جی, جو سارے علماء کا آپ نے گروپ بتایا نا. میں پھر سوال دوہرا دیتا ہوں. میں نے ان سے سیدھا سوال کیا ہے کہ آپ ایک امام کی تقلید کرتے یا دو. اگر یہ کہتے ہیں ایک, تو ابھی آگے بہت چیزیں شروع ہونے والی ہیں. لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ ہم تقلید کرتے کئی لوگوں کی, تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ وہ کئی لوگ امام حنیفہ رحمہ اللہ کو چھوڑ کر باقی لوگ, یہ لوگ امام شافعی, امام مالک, امام احمد سے بہتر ہے. اگر آپ کو امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر باقی اور لوگوں کی بھی تقلید کرنا تھا تو امام شافعی کی کیوں نہیں کیے, امام مالک کی کیوں نہیں کیے, امام احمد کی کیوں نہیں کیے؟ یہ میرا سوال, اس کا جواب دیجیے. اس لیے نہیں کرتے شیخ ان کی, کیونکہ ان کے نزدیک, مجتہد کے نزدیک جو ہے ان کا قول مرجو ہے, کم بہتر ہے, اور امام ابو حنیفہ کا قول راجح ہے, اس لیے نہیں کرتے. پہلا سوال ہے گیا نا کہ صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں یا اور لوگوں کی بھی کرتے ہیں؟ حضرت میں نے اس کا جواب تو آپ کو ایک دم آسانی کے ساتھ دے دیا کہ فقہ حنفی نام ہے امام ابو حنیفہ, اور جتنے بھی مجتہدین بات کیے ہیں ان کے شاگرد ہے, انہوں نے جو مسائل قرآن اور سنت سے عکس کیے ہیں اس کا نام فقہ حنفی ہے. اب جو ان مسائل پہ عمل کریں گا, جو ان مسائل پہ چلے گا, تو آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو چھوڑ کر اور لوگوں کو بھی تقلید کرتے ہیں نا. اگر سب کچھ فقہ حنفی ہے, بات کی لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں بھی فقہ حنفی ہے, تو پھر آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو چھوڑ کر اور لوگوں کی تقلید کر رہے ہو. یہی ہوا نا. آپ کے جواب میں آپ جو ہے فیلیسی کر رہے ہیں حضرت. میں ایک دم آپ کو صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ فقہ حنفی نام ہے, واپس وہی ریپیٹ کرنا پڑے گا اب مجھے. فقہ حنفی کیسے نام ہو جائے گا اگر امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر کئی لوگوں کی تقلید کر رہے ہیں؟ فقہ حنفی کیسے ہو جائے گا؟ تو فقہ حنفی امام احمد, امام شافعی کی بات ماننا بھی ہوگا نا. فقہ حنفی امام مالک کی بات ماننا ہوگا نا. فقہ حنفی امام احمد رحمہ اللہ کی بات ماننا ہو گیا. اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو چھوڑ کر اور لوگوں کی تقلید کر رہے ہیں آپ, تو ان کی تقلید کو فقہ حنفی کیسے بول رہے ہیں آپ؟ اور پھر اور لوگوں کی تقلید کر رہے ہیں تو امام مالک, امام شافعی, ان کی بات مان کے ان کو بھی فقہ حنفی کیوں نہیں بولتے آپ؟ کچھ تو رشتہ ہے نا, کچھ تو کنیکشن ہے, وہ کنیکشن بتاؤ. یعنی آپ امام حنیفہ کو چھوڑ کر امام محمد, امام ابو یوسف, امام ظفر وغیرہ کی باتیں مان رہے ہو اور اس کو آپ فقہ حنفی بول رہے ہو. تو میرا سوال یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ, امام مالک, امام احمد, امام شافعی, ان کی باتیں مان کے پھر آپ اس کو فقہ حنفی کیوں نہیں بول سکتے؟ کچھ تو کنیکشن ہے نا امام صاحب سے, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تعلق کچھ تو ہے. جی جس طرح سے حضرت امام شافعی نے پورے فقہ کو مدون کیا شروع سے لے کے آخر تک, اسی طرح امام ابو حنیفہ نے بھی فقہ کو مدون کیا. اس لیے ہم نسبت جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. جس طرح سے وہ شافعی مسلک کے اندر امام شافعی نے پورے فقہ کو مدون کیا, فقہ حنفی کو فالو کرتے. یہ سوال کا جواب دے دو, تقلید امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کرتے یا اور بھی کسی کی تقلید کرتے؟ تقلید کس کی کرتے, ایک امام کی کرتے یا کئی امام کی تقلید کرتے آپ؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قرآن اور سنت سے جو اصول نکالے ہیں, اس اصول کے اندر جو بھی ابھی اجتہاد کریں گا وہ یعنی کہ فقہ حنفی کی طرف اس کی نسبت کی جائیں گی. میرا سوال یہ ہے کہ آپ ایک امام کی تقلید کرتے یا کئی امام, ایک سے زیادہ امام کی تقلید کرتے؟ بس یہ سوال ہے میرا. اب میں نے آپ کو جواب دے دیا حضرت کہ فقہ حنفی کے اندر امام ابو حنیفہ نے جو اصول جو نکالے ہیں قرآن اور سنت سے, جس طرح سے امام شافعی نے قرآن اور سنت سے اصول, تو آپ کہہ دیجئے نا کہ صرف امام حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے, کہنے میں کیا جاتا ہے آپ کو؟ تو آپ میرا جواب سمجھے, پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں فقہ حنفی جو ہے صرف امام ابو حنیفہ کے فتوے, انہوں نے جو عکس کی, فقہ حنفی جو ان کے زمانے میں تھوڑی مرتب ہوا, بعد میں جو ہے شاگردوں نے مرتب کیا. وہ تو کہہ دو نا, کہہ دو صرف امام حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں, کہہ دو نا, کیا پرابلم ہے؟
تو کہہ تو رہا ہوں میں حضرت کہ فقہ حنفی جو ہے امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد جو خود مجتہدین تھے اس اصول کے اوپر جتنا بھی اجتہاد ہوگا تو نسبت فقہ حنفی کی طرف کی جائیں گے، جس طرح سے امام شافعی اور امام ابن احمد حنبل۔ نہیں بھائی، آپ یہ کہنے میں آپ شرما کیوں رہے ہو؟ آپ ایک امام کی تقلید کرتے یا کئی امام کی تقلید کرتے؟ آپ یہ بات اس طرح بھی کہہ سکتے ہو نا، میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں کہ بعد کے جو ائمہ احناف ہیں وہ لوگ چونکہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی اصولوں سے ہٹتے نہیں ہیں، اس لیے وہ امام ابو حنیفہ ہی کے فالوور ہیں، اس لیے کل ملا کر امام اعظم امام ابو حنیفہ ہی کی تقلید ہوئی۔ یا میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں، آپ ایسا کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ ہم صرف امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی تقلید کرتے ہیں، باقی کے جو لوگ ہیں چونکہ وہ اصول، استنباط، قواعد سب ابو حنیفہ رحم اللہ کو لے کے چلتے، گرچہ کسی مسئلے میں الگ ہو جائیں، لیکن چونکہ جو بیسک جو ڈھانچہ ہے استدلال استنباط کا وہ سب امام حنیفہ کو لے کے چل رہے ہیں، امام حنیفہ کا بنایا ہوا لے کے چل رہے ہیں، اس لیے سب کے سب امام ابو حنیفہ کے مقلد ہوئے، ہم ایک امام کی تقلید کرتے ہیں۔ یہ بات آپ کہہ دیجئے۔ آپ نے کہا اگرچہ وہ الگ ہو جائے، یعنی کہ جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد جو ہے الگ ہو جائے، حضرت وہ مجتہد ہے، مجتہد جو ہے دوسرے مذہب سے بھی یہ لے سکتا ہے، فتویٰ لے سکتا ہے، اجتہاد کر سکتا ہے، مجتہد جو متبع ہوتا ہے قرآن و سنت کا۔ آپ تقلید کس کی کرتے ہو بتا ہی نہیں رہو یار۔ آپ 40 امام بنا کے بیٹھے ہو، چار امام یا 40 امام بنا کے بیٹھے ہو، آپ کیوں نہیں کرو؟ ایک امام کی تقلید کرتے ہیں، کئی لوگوں کی تقلید کرتے ہیں، فقہ حنفی کی تقلید کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ جس کے فاؤنڈر، یعنی کسی امام کی تقلید نہیں کرتے آپ۔ فقہ حنفی کیا ہے؟ حنفی کیا ہے؟ اس کا نام حنفی کیوں پڑا؟ وہی تو حنفی کیوں؟ حنفی کس سے نسبت ہے؟ فقہ حنفی نام ہے امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد جو خود مسئلہ یہ ہے کہ جب کئی لوگوں کی بنائی ہوئی فقہ ہے تو اس کو حنفی نام کیوں دیتے ہیں؟ تو نسبت انہی کی طرف کی جائیں گی نا حضرت۔ کیوں؟ دوسرے نے بنایا ان کی طرف نسبت کیوں کی جائے گی بھائی؟ تو امام شافعی کے دوسرے نے نہیں بنایا، ہاں سب امام نے نہیں بنایا، سب امام صاحب نے بنایا۔ امام ابو حنیفہ کا جو اصول انہوں نے دیا، تو کہہ دو نا کہ ہم صرف ایک امام کی تقلید کرتے ہیں۔ ہاں تو ہم ایک ہی امام کی تقلید کرتے ہیں، میں شروع میں ہی کہہ دیا بات۔ بس ٹھیک ہے، بہت اللہ آپ کو ضائع کر دے۔ آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ صرف ایک امام کی تقلید کرتے ہیں۔ آپ کے مسئلے، اب میں پلٹ کے آتا ہوں پہلی بات پہ، آپ کے مسئلے میں حدیث کی تصحیح و تضعیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آپ جو ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی ایک امام کی تقلید کرتے ہیں، تو آپ ایک امام کی تقلید کرتے ہیں، تو آپ نے اپنا نام رکھا حنفی دیوبندی، تو بھائی صاحب آپ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی قبر سے مسئلے پوچھ کے آتے ہیں؟ کون بتاتا ہے؟ فقہ حنفی آپ کو بتاتا کون ہے؟ آپ مقلد ہے نا، آپ کو صحیح ضعیف کی کوئی تمیز نہیں۔ بہت معذرت چاہتا ہوں، بچی اڑ گئی ہو، تھوڑا سا گھر میں مسئلہ ہو گیا، دواخانے لے کے جانا ہے، میں اگلے ہفتے پھر آؤں گا انشاءاللہ، اسی ٹاپک پہ بات کریں گے۔ بہت معذرت چاہتا ہوں، میں چند لفظوں میں بتا دیتا ہوں، بہت ابھی بات گھوم کے پہلی بات پر آ گئی تھی، بیچ میں ٹائم ویسٹ ہوا، بہت اہم موڑ پہ گفتگو ٹرن ہو کے آئی تھی۔ میں آپ نے جو سوال اسی موڑ پہ عوام لوگوں، ٹھیک ہے، آپ میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ آپ سے ہم کس بات پہ کس طرف جا رہے تھے۔ ہم یہاں تک پہنچ چکے کہ آپ امام حنیفہ رحم اللہ کی تقلید کرتے ہیں، امام حنیفہ سے ڈائریکٹ آپ کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے۔ آپ کے علماء، آپ جیسے عامی کو، آپ کے موجودہ دیوبندی جو آج زندہ ہے، آپ نے لکھا بھی دیوبندی، تو یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ فقہ حنفی کیا ہے، ان کے بتانے سے آپ مقلد رہ جاتے ہو ابو حنیفہ کے۔ تو ایسے اہل حدیث علماء بھی بتاتے ہیں نا اپنے عوام کو، تو وہ بھی متبع رہ جاتے ہیں اللہ کے رسول کے، اپنے علماء کے نہیں۔ اس پہ کچھ کہنا تو کہیے یا جائیے۔ آپ کے پہلے جو شروع میں آپ نے سوال اٹھایا تھا اس پہ جواب آ گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، بچی کو بتا رہے ہیں طبیعت خراب ہے، تو ہم لوگ دعا کر دیتے ہیں۔ بہت معذرت چاہتا ہوں، میں ابھی فوراً نکل، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ حضرت آپ، ہاں جی اسی مطلب جہاں پہ رکے وہی سے اپن کنٹینیو کریں گے، مطلب وہی سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے انشاءاللہ۔ چلیے نیکسٹ ایڈ کر دوں زید بھائی، اصل میں شیخ سرفراز سے گفتگو ہونی تھی، میں نے بیچ میں مداخلت کر دیا، شیخ سرفراز سے بھی معذرت چاہتا ہوں۔ میں اس لیے مداخلت کیا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا نا کہ تمہاری عوام صحیح ضعیف نہیں جانتی، اس کے سے ہمیں تقلید کرنا پڑتا ہے، تو میں چونک گیا، شوق لگا کہ ارے بھائی اگر صحیح ضعیف معلوم کرنا تو امام بخاری کے پاس جاتے، آپ ایسے امام کے پاس چلے گئے جس کے پاس حدیث کی سب سے کم جانکاری ہے، وہاں کیا ملے گا آپ کو؟
اگر یہ پرابلم ہے تقلید کی طرف جانے کی مجبوری یہ ہے کہ حدیث کی صحیح ضعیف آپ پتہ نہیں چلے گا، تو آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس کہاں چلے گے؟ ان کو کہاں پتا کون حدیث صحیح ہے کون ضعیف ہے؟ ان کے اسی نا علمی کی وجہ سے کتنے سارے مسائل ان کے جو ہے غلط ہوئے، یعنی حدیث سے استدلال ہے اور حدیث صحیح ہے ضعیف پتہ ہی نہیں کچھ، خود بہت سارے لوگوں نے اس کی جو ہے شہادت دی ہے۔ تو اگر اس وجہ سے آپ کو تقلید کرنا تھا تو آپ ائمہ محدثین کی طرف آپ کو جانا چاہیے تھا۔ دوسری بات جو انہوں نے مطلب اس کی کوئی وضاحت نہیں پیش کر سکے، پھر یہ کہنا چاہتے جو بار بار ہم ہسٹری میں جواب دے چکے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تحقیق کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، آپ کی عوام آپ کے علماء سے پوچھتی ہے، آپ کے علماء فلاں سے پوچھتے ہیں، بھائی یہ کتنے لوگوں سے بھی پوچھیں، لیکن جو اصل ٹارگٹ ہے پہنچنے کا مقصود ہے جس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی کی بات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کتنے درجنوں لوگوں سے پوچھے یہ متبع رسول ہیں۔ حنفی دیوبندیوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی بات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ کسی سے بھی پوچھے وہ امام ابو حنیفہ ہی کے مقلد رہ جاتے ہیں۔ ورنہ اگر کیا یہ کہیں گے کہ آج کسی دیوبندی مفتی طارق مسعود کی بات سن کے فتویٰ پوچھ کے لوگ عمل کرتے ہیں، تو یہ لوگ اپنے آپ کو مفتی طارق مسعود کا مقلد کیوں نہیں بولتے؟ مفتی طارق مسعود آج کل مفتی بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو فتویٰ دے رہے ہیں، احباب دیوبند کو گائیڈ کر رہے ہیں، تو یہ لوگ اپنے آپ کو مفتی طارق مسعود کا مقلد کیوں نہیں بولتے؟ اگر ایک دیوبندی مفتی طارق مسعود سے فتویٰ پوچھ کے بھی وہ مقلد مفتی طارق مسعود کا نہیں رہتا، امام ابو حنیفہ ہی کا مقلد رہ جاتا ہے، تو اہل حدیث بھی آج اگر کسی شیخ البانی سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے وہ بھی متبع اللہ کے رسول کہہ رہتا ہے، شیخ البانی کا مقلد نہیں ہوتا ہے۔ جی بہت اہم پوائنٹ ہے یہ، جی جزاک اللہ خیر۔ چلیے امید کرتا ہوں اس سے پہلے بھی ہم تقلید کے بارے میں یہ بھائی سے بات کر چکے ہیں، وہ ہر ہفتے آتے ہیں اور ایک ہی بات کرتے ہیں، اور ہر ہفتے ان کو وہی جواب ملتا ہے، پھر اسی بات کو وہ دوسرے پیرا میں بیان کرتے ہیں۔ یہ آج پھر یہی بول رہے تھے کہ بھائی ہم کیونکہ تحقیق کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں اس وجہ سے ہم تقلید کرتے ہیں، تو جب تقلید کرنے کی بات ہوتی ہے تو آ کر کے بولتے ہیں ہم تحقیق کی صلاحیت نہیں رکھتے، پھر جب اپنے امام کا دفاع کرنا ہوتا ہے تو تحقیق کی اتنی صلاحیت آتی ہے کہ جمہور کا قول رد کرنے کی دلیلیں آ جاتی ہیں، کم سے کم یہ 20 ہاں بھائی راجے مرجو قرار دینا بھی، اچھا مان لو کہ یہ حلال حرام کا مسئلہ نہ ہو، راجے مرجو کس چیز میں ہوتا ہے؟ ایک چیز کو امام ابو حنیفہ حلال کہہ رہے ہیں، امام شافعی حرام کہہ رہے ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا قول راجے ہے تو اس کا مطلب آپ اس کے حلال ہونے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ جو آدمی ترجیح دیتا ہے وہ بغیر دلیل کے تھوڑی ترجیح دے رہا ہے، دلیل ہے تبھی تو ترجیح دے رہا ہے۔ تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ترجیح دیتے امام ابو حنیفہ کے قول کو، تو جب ترجیح دیتے وقت وہ علم کہاں سے آ گیا دلیلوں کا جو تقلید کرتے وقت آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس نہیں ہے؟ جب تقلید کرنا ہوتا ہے تو آپ یہ عذر پیش کر دیں کہ بھائی ہم تو جاہل اس وجہ سے تقلید کر رہے ہیں، پھر جب ترجیح دینا ہوتا ہے تو آپ کے پاس دلیلوں کا علم آ جاتا ہے، یا بغیر دلیل کے ہی ترجیح دیتے ہیں۔ ترجیح دینے والا تو دلیل ہوگا نا اس کے پاس، ورنہ وہ یہ کہے گا دونوں صحیح ہے برابر پر ہے، ترجیح تو وہی دے گا جس کے پاس دلیلوں کا علم ہو۔ تو جب ترجیح دینے کی بات آتی ہے تو آپ دلیلوں کے عالم ہو جاتے ہیں، تب تقلید کرنے کی بات ہوتی ہے آپ جاہل بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی جاہل ہے واقعتاً، بھائی اس کو کچھ نہیں پتا اس وجہ سے وہ تقلید کر رہا ہے، تو ایک عذر ہو سکتا ہے بھائی کہ چلو اس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے تو بیچارہ تقلید کر رہا ہے، لیکن یہ جھوٹ ہے کہ ہم کو کچھ نہیں آتا ہے۔ اچھا یہ بار بار عامی بولتے ہیں کہ عامی تقلید کرتا ہے، لیکن آپ مقلدین کی فہرست اٹھا کر کے دیکھیں نا، سارے مقلدین کیا عامی ہوتے ہیں؟ مطلب انور شاہ کشمیری آپ کے حساب سے عامی ہیں؟ اتنے عامی ہیں کہ وہ جو ہے وہ ترجیح دینے کی اور دلائل کیا قوت جاننے کی صلاحیت بھی ان کے اندر نہیں تھی؟ مفتی تقی عثمانی کوئی عامی ہے کہ ان کے پاس اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ دلیلوں کے درمیان ترجیح دے دے؟ مولانا اشرف علی تھانوی کوئی عامی ہے کہ ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے؟ تقلید صرف عامی تھوڑی کر رہا ہے، تقلید تو اہل علم کر رہے ہیں، بڑے بڑے مفتی کر رہے ہیں۔ مفتی طارق مسعود دیکھیے آپ، ایسے مسائل میں جہاں جمہور ایک طرف ہیں، امام ابو حنیفہ ایک طرف ہے، کتنا مضبوط دلائل کا اپنے حساب سے کتنے مضبوط دلائل سے وہ امام ابو حنیفہ کا مسلک صحیح اور جمہور کا مسلک غلط ثابت کرتے ہیں، کتنے مسائل ایسے ہوتے ہیں۔ تو آپ تو جاہل تھے نا، آپ کے حساب سے آپ جاہل اس لیے آپ امام حنیفہ کی تقلید کر رہے ہیں، تو یہ جمہور کو غلط قرار دینے کے لیے امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں پھر علم کہاں جاتا ہے؟ یہ بار بار تقلید کے مسئلے میں عامی کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ بھائی عامی صرف تھوڑی نہ تقلید کر رہا ہے، آپ کے یہاں کبار علماء، بڑے بڑے علماء جن کو آپ حجت الاسلام قرار دیتے ہیں، حجت الاسلام عامی ہوتا ہے؟ ہاں آپ جن کو حجت الاسلام قرار دے رہے ہیں اور جب ان تقلید کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں وہ عامی ہے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ تقلید پر جب بات ہوتی ہے تو یہ صرف اپنے بالکل جاہل آدمی کو پیش کرتے گویا کہ صرف یہ جاہل آدمی تقلید کر رہا ہے، لیکن عملی سطح پر صورتحال یہ نہیں ہے۔ عملی سطح پر صورتحال یہ کہ ان کے یہاں جو حجت الاسلام کہلا رہے ہیں مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا قاسم نانوتوی تو مقلد ہیں، تو کیا مولانا رشید احمد گنگوئی اور مولانا قاسم نانوتوی یہ کیا یہ عامی ہے کہ ان کو جو ہے دلائل میں ترجیح کی بھی صلاحیت نہیں موجود ہے؟
بات وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہم نے کہی ہے کہ بھائی زمین پر کچھ اور ہوتا ہے، جب گفتگو کرنے کے لیے آتے ہیں تو کچھ اور دکھاتے ہیں. زمین پر تو یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء، مشائخ، شیخ الحدیث، شیخ الاسلام سب تقلید کر رہے ہیں، اور جب بات کرنے کے لیے آتے ہیں تو دکھاتے ہیں کہ کوئی جاہل قسم کا گدو بدو گوار کسان وہ تقلید کر رہا ہے. یہ بار بار مفتی طارق مسعود صاحب بھی اپنی ویڈیو میں جب تقلید پر بات کرتے ہیں تو مثال دیتے ہیں سیب بیچنے والا، کیلا بیچنے والا، آم بیچنے والا، ریڑھی لگانے والا، ٹھیلا کھینچنے والا. بھائی مسئلہ یہ تھوڑی ہے کہ سیب بیچنے والا اور ریڑھی لگانے والا اور رکشہ چلانے والا اور ہاتھ گاڑی چلانے والا تقلید کر رہا ہے. تقلید تو شیخ الاسلام بھی آپ کے یہاں کر رہا ہے، آپ کا حجت الاسلام بھی تقلید کر رہا ہے، آپ کے اکابر تقلید کر رہے ہیں، آپ کے مشائخ تقلید کر رہے ہیں، جن کی عظمت اور جن کی فقاہت کے پر آپ دفتر سیاہ کر دیتے ہیں پورے. تو جب آپ تقلید کی بات کرنے کے لیے آئے تو صرف نچلے درجے کے لوگوں کی مثال مت دیں. آپ کے پورا مذہب، اس مذہب کو ماننے والے بڑے بڑے لوگ تقلید کر دیں. اور اس درجے کے ہیں کہ کتنے مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ باقاعدہ امام ابو حنیفہ کا قول دوسرے قول کے مقابلے میں چھوڑتے بھی، یعنی خود جب اپنی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ خود بھی فیصل بن جاتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، اپنے مسلک کے علماء میں بھی ترجیح دیتے ہیں، اپنے مسلک کے مقابلے میں دوسرے مسلک کے علماء بھی ترجیح دیتے ہیں. اور یہی کام جب اہل حدیث کرتا ہے تو آپ کے نزدیک وہ غیر مقلد ہے، وہ اپنی رائے کا متبع ہے، وہ اپنی خواہشات کا متبع ہے. تو بات بار بار پھر کر کے وہیں آ جاتی ہے کہ ہوتا کچھ اور ہے، اور جب ڈیبیٹ کے میدان میں آتے ہیں، گفتگو کے اسٹیج پر آتے ہیں تو یہ کچھ اور ثابت کرنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں. جی زید بات ہے وہ جو العقیدہ طحاویہ کے جو مؤلف ہیں، شارح ہیں، انہوں نے کتاب لکھی نا اتباع پہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بعض یہ جو حنفی لوگ ہوتے ہیں یہ جو دلیل کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات مانتے ہیں نا پھر بھی مقلد ہوتے ہیں. یہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دلیل، یعنی ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ دلیل کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات ماننے کے باوجود بھی مقلد ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ چونکہ یہ دلیل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے قول سے میچ ہوتی ہے اس لیے ہم اس حدیث کو لیں گے. یعنی جو جج ہیں وہ امام ابو حنیفہ کی شخصیت ہے. یعنی ہونا کیا چاہیے تھا کہ اقوال کے شخصیات کے اقوال کو لینے کا معیار حدیث ہو. یعنی چونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول حدیث سے میچ کرتا ہے اس لیے یہ قول لیں گے. لیکن حنفی مقلد کیا کرتا ہے؟ حدیث اس لیے لیں گے کیونکہ یہ حدیث امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول سے موافق ہے. تو ایسا کر کے بھی بندہ مقلد ہی رہتا ہے، یعنی وہ اس کے یعنی تقلید کے دائرے سے نکل نہیں جاتا. میں ان کی عبارت پڑھ کے سنا دوں آپ کے سامنے. صفحہ نمبر 23 میں لکھتے ہیں، ان کی کتاب ہے نا، ان کی کتاب الاتباع ہے، اس میں کہتے ہیں کہ وَإِنْ قَلَّدَهُ فِي مَا تَبَيَّنَ لَهُ فِيهِ الدَّلِيلُ مُوَافِقٌ لَهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِتَقْلِيدٍ لَهُ. کہ اگر کسی کی تقلید کرتا ہے، کوئی بندہ کوئی عامی کسی کی تقلید کرتا ہے اس وجہ سے کیونکہ اس کی دلیل اسے معلوم ہے تو یہ مقلد ہے ہی نہیں. وہی میں بار بار لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ بھئی یہ تقلید نہیں ہے. اور آگے کیا کہتے ہیں وہ دیکھیے، آگے لکھتے ہیں بل یکون فی ذالک متبعا للدلیل، بلکہ ایسی صورت میں مقلد نہیں ہوگا، وہ دلیل کا متبع ہوگا. الا، آگے بڑی زبردست بات کہتے ہیں، الا عین بھی، مگر یہ کہ وہ یہ نیت رکھے تقلید الامام دون متابعت الدلیل اذ الاعمال بالنیات. اگر وہ یہ نیت رکھے کہ نہیں مجھے دلیل کی پیروی نہیں کرنا، مجھے تو امام صاحب کا قول لینا ہے اور اس قول کے موافق دلیل ڈھونڈنا ہے، تو یہ بدقسمت اور یہ بد نصیب دلیل کے ساتھ ماننے کے باوجود ہی مقلد ہی رہ جاتا ہے، متبع نہیں ہوتا. یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک حنفی عالم کہہ رہے ہیں، یہ ایک جو حنفی ہے وہی کہہ رہے ہیں کہ دلیل کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات مانتا ہے تو بھی وہ بندسیب مقلدی ہے، کیونکہ اس کا مقصد دلیل کی اتباع نہیں ہے، اپنے امام کی اتباع ہے. دلیل تو سپورٹنگ چیز ہے اپنے امام کی قول کی. اہل حدیث کا مسئلہ کیا ہے کہ دلیل کی اتباع ہے، امام کا قول اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ وہ دلیل کے موافق ہو گیا. ان کے یہاں الٹا ہے کہ امام صاحب کا قول لینا ہے، حدیث اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ امام کے قول کے موافق ہے. اس لیے موافق کے قول امام حدیث لے کر بھی بندہ مقلد کا مقلد ہی رہتا ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات. یہ حدیث میں نہیں پیش کر رہا ہوں، یہ حدیث انہوں نے پیش کی ہے. یعنی الاتباع کے مؤلف کہہ رہے ہیں اذ الاعمال بالنیات، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے، تو حدیث کا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو اس نیت کی وجہ سے وہ بندہ حدیث ماننے کے باوجود بھی مقلد کا مقلد رہ جاتا ہے.
शेख यही वजह होती है ना कि एक ही हदीस में एक आधा हिस्सा अपने मजहब के माफिक होता है वो ले लेते हैं, आधा हिस्सा मजहब के खिलाफ होता है वो छोड़ देते हैं। जैसे तबर्रुक वाले मसले में से हमने देखा था, तबर्रुक वाले मसले में आधी हदीस उनको दिख गई कि रफुल नहीं है तो वो उसको पेश कर देते हैं दलील के तौर पे, उसी हदीस के आखिर में तबर्रुक का जिक्र है वो पेश नहीं करते। तो यही तो मसला ये है। हैरत की बात है कि अलग अलग मजलिस भी नहीं करते। हमारी टीम में बंदा आता है, शुरुआत करता है तरके रफुल की दलील देने के लिए, जैसे हदीस के नीचे उतरते हदीस को ज़ईफ कहना शुरू कर देता है। मतलब ऐसी ढठाई और ऐसी हिमाकत तो मैंने कहीं देखा ही नहीं कि एक ही वन सिटिंग में, एक ही बैठक में हदीस पेश कर रहा है, लो मानो, और जैसे हम नीचे दिखाते हैं तुम्हारे खिलाफ है उसको छोड़ देता है, हदीस को, उसको आके बहस करता है हदीस से, बुखारी की हदीस के बारे में। हदीस पढ़ाते हुए भी यही करते हैं ना, हदीस पढ़ाते हुए हदीस की शुरुआत करते हुए। अच्छा, सिर्फ तबर्रुक के मसले में नहीं, जैसे आप देखिए वो जो रिवायत है जिसमें तरजीह के साथ अजान का जिक्र है, अहनाफ के यहाँ इकामत दोहरी है और तरजीह उनके यहाँ जायज नहीं है। उसी हदीस से दोहरी इकामत के दलील ले लेंगे, उसी हदीस में तरजीह के साथ अजान का जिक्र है, उसको छोड़ देंगे। सेम हदीस में तरजीह का भी जिक्र है और दोहरी इकामत का भी जिक्र है, उसी हदीस से तरजीह ले लेते हैं, दोहरी इकामत ले लेते हैं, तरजीह छोड़ देते हैं। अच्छा, एक और चीज है दुआए सना के बारे में, इनका इतना कितनी बड़ी बदकिस्मती है। सही बुखारी वगैरह में हदीसें हैं, अल्लाह बाई दुआए सना, जो मतलब बहुत सारी सही हदीसों से साबित है। इसके अलावा सुभानक अल्लाहुम्मा, जिसके बारे में राजे बात है, मेरी जो तखरीज वाली किताब है हिस्नुल मुस्लिम, मैंने उसमें नीचे हाशिया पढ़ेंगे तो मैंने उसको मौकूफन मरवी होना राजे करार दिया कि मरफून साबित नहीं हो, लेकिन ये लोग उसी को पकड़े हुए हैं, जबकि ये मानते हैं कि अल्लाहुम्मा बाइद बैनी बना, ये जो दुआ इस्तिफ्ताह है ये साबित है। कोई हनफी ने आज तक इसका इनकार नहीं किया कि ये दुआ साबित नहीं है। यानी जो आला मेयार पर साबित है उसको साबित भी मान रहा है और ये भी मान रहा है कि पढ़ सकते हैं, इसके बावजूद वो मौकूफ वाली रवायत लेके बैठा हुआ। हम नहीं कहते गलत है, चलो कोई पढ़ सकता है, लेकिन इसके मुकाबले में तो ठीक नहीं है। लेकिन इनकी तकलीद की बदकिस्मती देखिए कि सही मानने के बावजूद भी किस्मत में नहीं उसको पढ़ना, वो जाके एक मौकूफ से चिपका हुआ कि वही पढ़ेंगे दुआए सना में। ये कैसा बंटवारा है? ये बंटवारा तकलीद ने किया है कि आप एक आला और असह रिवायत को, मरफू रिवायत को छोड़ रहे हो सही मानने के बावजूद भी, और चिपके हुए मौकूफ रिवायत से। तो ये बदकिस्मती नहीं तो और क्या है? तो उस वक्त इन लोगों को सवाब वगैरह नहीं याद आता है, यानी सारा सवाब वाला बाज मरतबा आप देखिए इनके अकाबिर से बाज बिदई चीजें मनकूल होती हैं, उस पर इतना जमे हुए रहते हैं, सलाम फेरने के बाद सर पे हाथ रख करके पता नहीं क्या पढ़ते हैं। इस तरह से आप देखेंगे इतनी पाबंदी के साथ पढ़ते हैं, जैसे लगता है कोई मसनून अमल, जैसे लगता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है सर पे हाथ रख करके दुआ पढ़ना। और नमाज के अंदर कितनी सारी सुन्नतें रसूलुल्लाह से साबित है, दो सजदों के दरमियान की दुआ कितनी प्यारी है, आप उसको देखेंगे वो नहीं पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इनके मज़हब में नहीं है। दुआए इस्तिफ्ताह का मफहूम कोई देखे, मतलब कितनी प्यारी दुआ है, अल्लाह अपने गुनाहों से माफी, और नमाज खत्म होने के बाद अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बनना पड़ता है, अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह। तो शुरू भी होती है अपने गुनाहों से माफी से, फिर आखिर में भी इस्तिगफार है। इतनी प्यारी नमाज सुन्नत के मुताबिक होती है। और इनकी जो दुआ है सुभानक अल्लाहुम्मा, वो जिक्र है, उसमें वो मानवियत नहीं है। ठीक है, आप पढ़ो, कोई मसला नहीं, कभी पढ़ लो, लेकिन उसी को जिंदगी भर चिपके रहना कितनी बड़ी बेवकूफी। एक बात तर्जमे के साथ पढ़ के देखो, इसमें अंदर कितनी मानवियत है। आदमी मतलब उसका दिल जो है कांपने लगता है, मतलब वो जज्बात में आ जाएगा अगर वो मफहूम के साथ पढ़ेगा कि अल्लाह से क्या कह रहा है वो। कितने सुकून, अगर एक नमाज के बाद उसकी मौत हो जाए, सिर्फ दुआए इस्तिफ्ताह अगर उसने पूरे अल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ खुलूस के साथ पढ़ ले, तो नमाज के बाद उसका मजा कुछ और होता है। इनकी दुआ क्या मजा देती है, समझ से बारे में कि कौन कौन सी दुआ, नमाज को भी कैसा डिजाइन किया इन लोगों ने कि उसके अंदर वो ज़ोहद, अल्लाह से कुर्बत, अल्लाह से। अब देखिए, नमाज के आखिर में दुआ करनी चाहिए, सारी हदीसें कहती हैं, पुराने उलमा सब यही लिखते हैं। इन लोगों ने सलाम फेरने के बाद उसको खड़ा करके रखा दुआ करने का, जो कि नमाज के अंदर होनी चाहिए। तो इनकी किस्मत है, तकलीद ने इन्हें कहाँ ढकेल के रखा है कि नमाज जैसी अजीम इबादत को भी कैसा बना के रखा है इन लोगों ने। ठीक है, तो बात यहाँ तक आके रुकी है कि किस तरह से जो हनफी है वो अपनी आवाम को मसाइल फतवे बताते हैं, किस तरह से वो इज्तिहाद करते हैं, और लेकिन नाम किसका लेते हैं? इमाम अबू हनीफा का लेते हैं। खुद भी इज्तिहाद करते हैं लेकिन वो नाम लेते हैं इमाम अबू हनीफा का। तो कई फतवे ऐसे हैं जिसमें इमाम अबू हनीफा को छोड़ चुके हैं ये लोग। तो यहाँ तक बात रुकी है। अब देखते हैं भाई अगर वापस आते हैं स्ट्रीम में
تو بات کہاں سے شروع ہوتی ہے. بہرحال اگر آپ کے بھی کچھ اشکالات سوالات ہیں تو آپ اپنے سوالات رکھ سکتے ہیں. i+tv اختلاف کا حل اس چینل کا لنک ہم ڈسکرپشن میں بھی ڈال دی ہے. تو جو اسٹریم ہوتی ہے رات میں 9:30 بجے بدھوار اور جمعرات کو، یعنی ویڈنسڈے کے دن اور ٹیوزڈے کے دن رات میں 9:30 بجے ہوتی ہے. آپ اپنے سوالات وہاں رکھ سکتے ہیں.